بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ گریڈ 3 جماعت سوم واقفیت عامہ اور سبق نمبر 2 باب نمبر 2 وسائل اور ان کی اقسام۔ وسائل سے مراد ایسی اشیاء ہیں جنہیں استعمال کر کے زندگی کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ وسائل کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، یہ وسائل لکھا ہوا ہے، نیچے ان کی اقسام ہے۔ قدرتی وسائل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، انسانی وسائل جو انسان کوشش کر کے کریٹ کرتا ہے، سرمایہ کے وسائل، سرمایہ ہوتا ہے پیسہ، ٹھیک ہے، جو پیسے کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ قدرتی وسائل وہ تمام وسائل جو قدرت ہمیں فراہم کرتی ہے قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ ان وسائل کی فراہمی میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ قدرتی وسائل میں پانی، ہوا، زمین، جنگلات، پہاڑ، معدنیات، دریا اور سمندر وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان میں وافر مقدار میں قدرتی وسائل موجود ہیں۔ پاکستان میں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑا میں واقع ہے۔ انسانی وسائل، یہ آپ نے اچھے طریقے سے کانسیپٹ کلیئر کرنے ہیں تینوں چیزوں کے، اور بچوں کو یہ چیزیں جو ہے نا اچھے طریقے سے یاد کروانی ہیں جتنی ہیں، یہ نہیں کہ اب 5-6 چیزوں میں سے 2 یاد ہوں۔ انسانی وسائل انسانوں کے کام کرنے کی مہارت، ہنر اور قابلیت انسانی وسائل کہلاتے ہیں۔ انسان مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، مثلاً کسان غلہ اگاتا ہے، بڑھئی میز اور کرسیاں بناتا ہے، پولیس لوگوں کی حفاظت کرتی ہے اور ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ کسان، بڑھئی، پولیس اور ڈاکٹر انسانی وسائل میں شامل ہیں۔ سرمایہ کے وسائل سرمایہ کے وسائل سے مراد انسان کی بنائی ہوئی ایسی اشیاء ہیں جو مزید دولت کا ذریعہ بنے، مثلاً ڈیم، گاڑیاں، کارخانے اور مشینیں وغیرہ۔ قدرتی، انسانی اور سرمایہ کے وسائل کی تصاویر جمع کریں اور ان تصاویر پر مبنی ایک البم تیار کریں، یہ سرگرمی ہے۔ اچھا، اشیاء، مال، تجارت۔ ہمیں روزمرہ زندگی میں بہت سی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اشیاء قدرتی اور مادی وسائل کی پیداوار ہوتی ہیں۔ یہ اشیاء مادی ہوتی ہیں اور انہیں مالی تجارت کہتے ہیں، مثلاً ڈبل روٹی، پھل، جوتے وغیرہ۔ خدمات، ہماری روزمرہ زندگی میں لوگ ایک دوسرے کے لیے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، ڈاکٹر، ٹیچر، درزی اور بڑھئی وغیرہ، انہیں خدمات کہتے ہیں۔ نیچے دی گئی فہرست میں سے مال تجارت اور خدمات الگ الگ کر کے لکھیں، انہوں نے اکٹھی دے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے مال تجارت لکھنی ہے، یہاں پہ ہم نے خدمات۔ سائیکل کی مرمت، خدمات، ذرا کوئی آپ کو مرمت کر کے دے رہا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ جوتے پالش کرنا، خدمات۔ کمپیوٹر، مال تجارت۔ کرسی، مال تجارت۔ پڑھانا، خدمات۔ چاکلیٹ، مال تجارت۔ ٹریکٹر، مال تجارت۔ دانتوں کا معائنہ، خدمات۔ ڈرائیونگ، خدمات۔ پینسل، مال تجارت۔ اب آپ کو تھوڑا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مال تجارت کیا ہے اور خدمات کیا ہے۔ خریدار اور فروخت کنندہ، انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت سی اشیاء اور خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمام اشیاء خود تیار نہیں کر سکتا، اس لیے وہ دوسروں کی تیار کردہ اشیاء اور خدمات خریدتا ہے، اسے خریدار کہتے ہیں۔ جو شخص اشیاء اور خدمات فروخت کرتا ہے اسے فروخت کنندہ کہتے ہیں، بیچنے والے کو۔ بامی انحصار، ہم اپنے تمام کام خود نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی ضرورت کی تمام اشیاء بنا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کی ضرورت رہتی ہے، اسے بامی انحصار کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں، چینی کی تیاری کے عمل میں کسان سے لے کر دکاندار تک کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ قلت، جب وسائل، اشیاء اور خدمات لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے کم ہوں تو لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، اس صورتحال کو قلت کہتے ہیں۔ مثلاً بعض اوقات پیٹرول، چینی اور آٹے کی قلت ہو جاتی ہے۔ معاشی انتخاب، عام طور پر لوگوں کے وسائل محدود ہوتے ہیں، وہ مختلف اشیاء خریدنا چاہتے ہیں لیکن وسائل کی کمی، مہنگائی یا ان اشیاء کی قلت کی وجہ سے وہ تمام اشیاء خرید نہیں سکتے جن کو خریدنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں، لہٰذا وہ متبادل اشیاء خرید کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں، اس کو معاشی انتخاب کہتے ہیں۔ یعنی اگر ایک چیز نہیں ملی تو ہم اس کے الٹرنیٹیولی دوسری چیز لے لیں، مثلاً پیٹرول مہنگا ہونے کی صورت میں سائیکل پر سفر کرنا، ایئر کنڈیشنز کی بجائے پنکھا استعمال کرنا۔ اب یہ نکات جو ہیں اسی ساری چیز سے لیے گئے ہیں۔ وسائل کی 3 اقسام ہیں، قدرتی وسائل، انسانی وسائل اور سرمایہ کی قلت۔ اشیاء و خدمات، قدرتی، انسانی اور سرمایہ کی وسائل کی پیداوار ہیں۔ اشیاء
خدمات کو بیچنے والا فروخت کنندہ اور خریدنے والا خریدار کہلاتا ہے۔ جب وسائل، اشیاء اور خدمات لوگوں کو ضرورت کے لحاظ سے کم ہوں تو اسے قلت کہتے ہیں۔ لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے باہمی انحصار کہتے ہیں۔ وسائل کی کمی، مہنگائی یا قلت کی وجہ سے متبادل اشیاء کا استعمال معاشی انتخاب کہلاتا ہے۔ آپ بچوں کو بتائیں کہ جتنا آپ نے پڑھا ہے آئیں اس کے اہم پوائنٹ جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے دیے گئے وسائل کو درست کالم میں لکھیے۔ یہ دیے ہوئے ہم نے قدرتی وسائل، انسانی وسائل اور سرمایہ کے وسائل الگ الگ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ دریا، قدرتی گیس، صحرا، پہاڑ اور جنگلات یہ قدرتی وسائل ہیں۔ درزی، دندان ساز، ڈرائیور، سائنسدان، وکیل یہ انسانی وسائل ہیں۔ سائیکل، ہوائی جہاز، کارخانہ، بجلی گھر، ٹیوب ویل یہ سرمایہ کے وسائل ہیں۔ دی گئی مثال کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ میں نے کہانیوں کی کتاب خریدی۔ میں کون ہوں؟ خریدار۔ میں 100 روپے والی بڑی آئس کریم خریدنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس صرف 60 روپے تھے، اس لیے میں نے 60 روپے والی چھوٹی آئس کریم خرید لی۔ میرا یہ فیصلہ کیا کہلاتا ہے؟ معاشی انتخاب۔ مارکیٹ میں چینی نہیں مل رہی یہ صورتحال کیا کہلاتی ہے؟ قلت۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ باہمی انحصار۔ جو شخص اپنی اشیاء بیچتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فروخت کنندہ۔ اس کے بعد یہ کالم میں لائیے۔ اشیاء اور خدمات کا ضرورت سے کم ہونا، قلت۔ قدرتی اور مادی وسائل کی پیداوار، مال تجارت۔ انسانی مہارت، ہنر اور قابلیت، انسانی وسائل۔ مریضوں کا علاج کرنا، خدمات۔ مہنگائی یا قلت کی وجہ سے متبادل اشیاء استعمال کرنا، معاشی انتخاب۔ مختصر سوالات کے جوابات دیجیے۔ یہ کوشچن ہے، ہم نے ان کی آنسرنگ کرنی ہے۔ وسائل کی کتنی اقسام ہیں؟ ہر ایک کی مثال دیں۔ وسائل کی 3 اقسام ہیں، ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ قدرتی وسائل، پانی، ہوا، زمین۔ انسانی وسائل، کسان، بڑھئی، پولیس۔ سرمایہ کے وسائل، ڈیم، گاڑیاں، کارخانے۔ سوال نمبر 2، قلت سے کیا مراد ہے؟ جب وسائل، اشیاء اور خدمات لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے کم ہوں تو لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، اس صورتحال کو قلت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ہم روزمرہ زندگی میں دوسروں پر انحصار کیوں کرتے ہیں؟ ہم روزمرہ زندگی میں دوسروں پر انحصار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے تمام کام خود نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی ضرورت کی تمام اشیاء بنا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کی ضرورت رہتی ہے۔ سوال نمبر 4، اشیاء اور خدمات میں کیا فرق ہے؟ ہر اشیاء، ہر وہ چیز یا شے جو ٹھوس، مائع اور گیس کی شکل میں اپنا وجود رکھتی ہے اشیاء کہلاتی ہے۔ مثلاً کار، پھل، ڈبل روٹی۔ خدمات، ہماری روزمرہ زندگی میں لوگ ایک دوسرے کے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، مثلاً ڈاکٹر، استاد اور درزی وغیرہ، انہیں خدمات کہتے ہیں۔ ہم متبادل اشیاء کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ عام طور پر لوگوں کے وسائل محدود ہوتے ہیں، وہ مختلف اشیاء خریدنا چاہتے ہیں لیکن وسائل کی کمی، مہنگائی یا ان اشیاء کی قلت کی وجہ سے وہ تمام اشیاء خرید نہیں سکتے جن کو خریدنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں، لہٰذا وہ متبادل اشیاء خرید کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ اس انتخاب کو معاشی انتخاب کہتے ہیں۔ مثلاً پیٹرول مہنگا ہونے کی صورت میں سائیکل پر سفر کرنا۔ کیا دوسروں پر انحصار کیے بغیر ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہم دوسروں پر انحصار کیے بغیر اچھی زندگی نہیں گزار سکتے کیونکہ ہم اپنے تمام کام خود نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی ضروریات کی تمام اشیاء خود بنا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ان 6 سوالوں کے جواب ہیں اور یوں یہ آپ کا چیپٹر جو ہے یہ مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ خوب محنت کیجیے گا، توجہ سے پڑھیے گا، تھوڑا مشکل ہے، بار بار یاد کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، انشاءاللہ آخر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔